وغیرہ کھانا نہیں، بلا وجہ آنکھ کو لال کرنا نہیں ہے. 10 منٹ بھی اگر آپ شعور کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں تو سمجھیے رات کا ثواب آپ کو، پوری رات کا ثواب ہے. عام دنوں کے بارے میں نبی فرماتے ہیں جو شخص عشاء کی نماز پڑھ کر کے سوتا ہے باوضو تو اس کو پوری رات کا ثواب ملتا ہے، پوری رات کے عبادت کا ثواب ملتا ہے. اس لیے جگنے کا مطلب ہرگز مت سمجھیے گا کہ کٹوں پر بیٹھ گئے اور صبح میں پھر سحری کھا کر کے سو گئے تو یہ جگنا ہو گیا. یہ جگنا نہیں ہے، یہ بالکل یہ بدعت ہے. یہ فتوا دے رہا ہوں، میں خود دے رہا ہوں فتوا، تاکہ ان کے فتوا آنے سے پہلے آپ پریشان مت ہوں. واقعی ایسا جگنا بدعت ہے جو عبادتوں میں نہ ہو. اب حدیث پاک سنیے، الترغیب والترہیب، صحیح سنن ابن ماجہ، جلیل القدر امام فرماتے ہیں حضرت علی مولا کائنات پر، یہ چیز حدیث پاک ہے، رضی اللہ تعالی وکرم اللہ وجہہ الکریم، فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں شب آئے تو کیا کہا انہوں نے، قوموا لیلہا وصوموا یومہا. جملے پہ غور کیا آپ نے، رات کو قیام کرنا اور صبح میں روزہ رکھنا. یہ جملہ، رات کو جگنا نہیں کہا ہے، قیام کرنا. اور قیام کا معنی کیا ہے، اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم رکھو. قیام کا معنی یہ ہے عبادتیں کرو، عبادتیں کرو. اور عبادتیں کیا کرنا ہے وہ بتا دوں آپ کو، کیونکہ عجیب سا ماحول ایک دم بن گیا. کوشش ہو رہی ہے الحمدللہ، اللہ تعالیٰ قائم رکھے دائم رکھے، ثبات عطا فرمائے کہ فرائض اور واجبات کی تکمیل، یہ آپ کو قیام کرنا ہے. صلاۃ التسبیح، صلاۃ التہجد، یہ سب نوافل ہے. توجہ دیجیے گا، آپ جب سے بالغ ہوئے ہیں تب سے آپ یاد کیجئے کہ کتنی نمازیں فرض آپ سے چھوٹی ہے، کتنی واجبات آپ سے چھوٹی ہے. آپ کے اوپر جو فرض اور واجب کا قرضہ ہے اس کو پہلے آپ کو پھیرنا ہے، تب جا کر کے ایکسٹرا جو صلاۃ التسبیح ہے یا صلاۃ التہجد ہے یا نفل کی نماز ہے یہ سب آپ کو پڑھنا ہے. ورنہ نفل وغیرہ کچھ بھی کام نہیں آتا اگر فرض آپ کے اوپر قرض ہے. نماز جو فرض آپ کی چھٹی ہے وہ فرض آپ پہلے ادا کیجئے، اسی کی ادائیگی کا نام قیام اللیل بن جائے گا. تو حضرت علی کے فرمان کا مطلب یہ کہ رات قائم کرو، مراد یہ ہے کہ اگر تم نے فرائض اور واجبات کی تکمیل کر لی ہے تو پڑھو صلاۃ التسبیح، پڑھو صلاۃ التہجد، جو بھی نفل کی نماز پڑھنی ہے پڑھتے رہو، کھڑے رہو، جتنا بھی اللہ اللہ کرتے رہو. مگر اگر آپ کے اوپر قرضہ ہے تو سب سے پہلے آپ قرضہ کو پھیرنا، ورنہ قرضہ کو رکھ کر کے اگر آپ ایکسٹرا یعنی نوافل وغیرہ، صلاۃ التسبیح بھی نفل ہے، صلاۃ التہجد بھی نفل ہے امت کے لیے، اگر یہ آپ پڑھیں گے تو آپ کو ثواب فرض رکھ کر کے کبھی نہیں مل سکتا. وہ بالکل بند رہتا، وہ معلق رہتا جب تک کہ آپ فرض کی ادائیگی نہ کر لیں. درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو رات کے جگنے کا پہلو بھی آپ کو سمجھ میں آ گیا. اور جگیں گے تو آپ صلاۃ التسبیح، بڑے افسوس کے ساتھ ایک فقہی جملہ بول رہا ہوں میں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. تداعی مکروہ اور ممنوع ہے. تداعی کہتے ہیں، سنیے، تداعی کا مطلب ہوتا نفل کے لیے لوگوں کو دعوت دینا. نفل کے لیے چلو جی صلاۃ التسبیح ہے ہماری مسجد میں، چلو جی صلاۃ التہجد ہے ہماری مسجد میں، چلو جی. تو تداعی دعوت دینا. بڑا افسوس ہوتا ہے، گزشتہ سال بھی میں نے کہا تھا تو دعوت کیا، دعوت تو کم سے کم، دعوت کا ایک پہلو یہ ہے کہ اپنے محدود لوگوں میں، مگر میڈیا والے تو اعلان کر دیتے ہیں یہاں تہجد کا ہے، یہاں اس کا اہتمام، اس کا اہتمام. کبھی یہ نہیں بولتے کہ یہاں فرض کا اہتمام ہے، یہاں واجب کا اہتمام ہے، کہ یہاں اس کا اہتمام ہے. کہنا یہ تداعی ممنوع ہے، مکروہ ہے. سب جب سن رہے ہیں کہ صلاۃ التسبیح کی شریعت کیا ہے، صلاۃ التہجد کا مقام کیا ہے، تو سب کو پڑھنے کے لیے اپنے دل سے الحمدللہ آنا ہے. کوئی کسی کو بلائے نہیں، سب بالغ ہیں تو سب پر فرض ہے. توجہ دیجیے. ہاں اگر فرائض اور واجبات کی تکمیل کا یقین ہے کہ ہاں انہوں کر چکے ہیں، ہم بھی کر چکے ہیں، تو فرائض اور واجبات کی تکمیل والے ایک دوسرے کو دعوت دے سکتے ہیں. توجہ دیجیے. اگر آپ کمانڈڈ ہیں 100% تو الحمدللہ تب جا کر کے آپ دعوت دے سکتے ہیں صلاۃ التسبیح کے لیے بھی اور صلاۃ التہجد کے لیے بھی. توجہ دیجیے گا، جو بات کہہ رہا ہوں پھر کبھی نہیں پوچھیے گا. بڑے اس کو ایزی سمجھتے ہیں مگر بڑا ڈیفیکلٹ سمجھ میں آ رہا ہوگا آپ کو کیا کیا ہو رہا. سمجھ رہے ہیں؟ تو جگنے کا مطلب ہرگز نہیں ہے کٹوں پر بیٹھنا. جگنے کا مطلب یہ جب تک آپ کی آنکھ الحمدللہ سلامت ہے، جب تک آپ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفاداروں غلاموں، اللہ تعالیٰ آپ کو تکلیف میں مبتلا ہونا نہیں. ابھی
درس قرآن میں حدیث پاک پیش کیا تھا میں نے، آپ نے نہیں سنا ہوگا جو لوگ، اس کو دوہرا دیتا ہوں۔ امتی جب چلتی ہے نا راہوں میں، اور چلنے کے درمیان، توجہ دیجئے، چلنے کے درمیان اگر اس کو کانٹا چبھنے والا ہو تو چبھنے سے 1 سیکنڈ پہلے مصطفیٰ کو خبر ہو جاتی ہے، آقا کو خبر ہو جاتی ہے کہ میری امتی کو کانٹا چبھنے والا ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب سے ریکویسٹ فوراً کرتے ہیں، سیکورٹی کے طور پر اگر آپ نبی کے واقعی غلام ہیں تو فرشتے اس کی حفاظت فرما دیں، حفاظت فرما دیں۔ آپ بات بھی کرتے رہیں گے نا تو سڈنلی اس کی طرف توجہ چلا جائے گا، فوراً آپ ہٹ جائیں گے۔ یہ فرشتوں کا کمال، مصطفیٰ کی گزارش، رب کا کرم ہے۔ تو آپ کو تکلیف میں مبتلا ہونا کہ آپ زبردستی آنکھ میں پانی ڈالیے، نیند آ رہی ہے تو زبردستی وضو کیجیے جا کے، نہیں، ایسا نہیں۔ ہاں اگر کرنا یہ تو چاہیے تنہائی میں کیجیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جائیے جنگلوں میں، اگر ایسا ہی کرنا ہے تو جائیے جنگلوں میں جائیں، دکھاوے میں نہیں، ارے نیند آ رہی ہے میں جائیے سوئیے، آپ کے جسم کا آپ کے اوپر حق ہے۔ آپ اگر 1 رکعت بھی محبت کے حوالے سے اللہ کی رضا کے لیے، مصطفیٰ کی خوشنودی کے لیے، توحید اور رسالت کے علمبردار بن کر اگر آپ پڑھیں گے وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ محبت کے حوالے سے، خشوع خضوع کے حوالے سے، بیدار مغز کے ساتھ، تنبہ کے ساتھ، ہوشیاری کے ساتھ اگر پڑھیں گے تو، اور اگر تکلیف میں اپنے آپ کو مشقت میں ڈالیں گے، نبی پاک نے ڈانٹ دیا ہے۔ حضرت ابو بردہ ہے اور حضرت سلمان فارسی ہے، یہ دونوں بڑے جلل قدر ہیں، بڑے جلل قدر صحابی ہیں۔ سلمان فارسی نے غالباً ابو بردہ کی شکایت کی مصطفیٰ کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ رات بھر تک عبادت کرتے ہیں اور اسی واسطے ان کی بیوی سج سنور کر نہیں رہتی، ہم سے شکایت کی ہے میں کس کے واسطے سنوروں، ہمارے شوہر تو رات بھر عبادت کرتے۔ آقا نے بلایا اور بلانے کے بعد اتنا ڈانٹا کہ بخاری کی حدیث پاک ہے، اے پیارے آتو ذا حق حقہ، حقدار کو حق دو، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہاری بیوی کا تمہارے اوپر حق ہے، سب کا حق ادا کرو۔ نماز جو حق اللہ ہے، اس کے بعد میں رسول پاک نے اس کو موقوف کروانے کا آرڈر کیا اور کہا کہ حقوق العباد کو پہلے پورا کرو، حقوق العباد کو پہلے پورا کرو۔ تکلیف میں مبتلا ہوتے ہوئے خدا بھی نہیں دیکھنا چاہتا، مصطفیٰ بھی نہیں دیکھنا چاہتا۔ اس کو دھیان رکھیں، درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا۔ اس لیے زبردستی نہیں۔ اور نوجوانوں میں بھی گھومتا ہوں، دھیان رکھنا، میں بھی گھومتا ہوں، ضرورت پڑی تو پولیس کو دلوا دو۔ خبردار، موبائل کو ایک دم بالکل رکھ ہی دو، ایک دم رکھ ہی دو، الحمدللہ ایک دم رکھ ہی دو آج شہری تک۔ اور پھر اس کے بعد جو کرنا ہے کہ موبائل کے ذریعے سے آپ رات جگ رہے ہیں، ٹو ویلر پہ آپ جیسے تیسے چل رہے ہیں، یہ کون سی شریعت ہے بتائیے، کون سی شریعت ہے؟ اللہ، ایک طرف کعبہ ٹوٹ رہا ہو اور ایک طرف مصطفیٰ کے غلام کی جان جا رہی ہو تو اللہ کہتا ہے میرا کعبہ ٹوٹنے دو، مصطفیٰ کے غلام کو بچا دو۔ اور آپ اپنے سے اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ خدا کے واسطے ایسا مت کیجیے۔ ان اللہ بریء و محمد بریء، اگر ایسا ہے تو اللہ بھی تم سے بری ہے، محمد بھی تم سے بری ہے، مت کہنا۔ جب پیغام پہنچ گیا ہے تو آپ پیغام کے بعد بھی ایسا مت کرنا۔ تو قبرستان بھی جانا ہے آپ کو، الحمدللہ۔ اب منصف کا انصاف کر رہا ہوں، یہ سب جو ہے آپ کو کرنا ہے، الحمدللہ۔ اب جو ہے منصف وغیرہ میں آپ بھی دیکھ لیجیے گا، 2-3 باتیں جو کہی گئی ہیں بڑی دلخراش باتیں، بہت تکلیف ہوئی ہے، آپ کو واضح کر دوں۔ ہاں، قلم ہے بھائی، دل ہے، الحمدللہ۔ میں ہمیشہ محبت کے حوالے سے بات کرتا ہوں، کرتا رہوں گا۔ جس کے دل میں محبت ہے، دل محبت والی بات ملے گی انشاءاللہ۔ سنیے آپ محبت والے دل سے۔ کہا گیا ہے کہ یہ رات آپ اس میں مداومت